الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں پہلی 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 5 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور پہلی 4 آیات کو اگر ہم نے دھیان سے پڑھا، سمجھا، سیکھا اور کوشش کی کہ ہم ان کے مطابق تدبر کر سکیں، اور جو تعلیمات ہم نے حاصل کی ہیں، جو سیکھا ہے، اس کے مطابق ہم آئندہ معاملات کے متعلق اپنی زندگی میں ایک اچھے پہلو کو شامل کریں۔ اور جس طرح ہم نے بہت سی ڈسکشنز کی تھی رازوں کی حفاظت کے معاملے میں بھی، کہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی سے متعلق پہلے ایک واقعہ اور پھر دوسرا واقعہ ذکر ہوا، اور امہات المؤمنین کا ذکر کرتے ہوئے جو اصل مقصود ہے وہ یہ بھی ہے کہ امت کی دیگر جو خواتین ہیں، جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، اسپیشلی بیٹیاں ہیں، ان کو کس طرح سے اپنی جو گھریلو زندگی ہے اس میں کس طرح سے رہنا چاہیے، ایسے کون سے اصول ہیں جن کو اپنانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر ہمیں بھی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم اپنی اس لائف کو، گھریلو زندگی کو کس طرح احسن انداز سے گزار سکتے ہیں۔ بہرحال پہلی 4 آیات کو اگر دیکھیں تو ان میں ہمیں جو لرننگز حاصل ہوتی ہیں، ازواج مطہرات کا ذکر تو ہے۔ 4 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا بھی، رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں آپس میں گھٹ جوڑ کر لیا ہے، تو جان رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ان الفاظ کا ذکر ہوا قرآن میں، اور پھر ساتھ ہی جو آیت نمبر 5 ہے اس میں مزید سخت الفاظ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگین کہوں گی، ذکر کیا ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر آگے مزید پڑھ لیتے ہیں اور پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ اطاعت شعار ہوں، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، لذات دنیا سے بیگانہ، شادی شدہ بھی یعنی شوہر دیدہ بھی، اور کنواریاں بھی۔ اب اگر غور کیا جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، پھر ساتھ خوبیاں بھی ذکر کی گئی۔ یعنی ان الفاظ میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت اور کردار کی ایک جھلک بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمہارے اندر جو یہ اوصاف ہیں کہ تم اطاعت شعار بھی ہو، ایمان والیاں بھی ہو، تم فرما بردار بھی ہو، توبہ کرنے والیاں ہوں، زہد و قناعت کرنے والیاں ہوں، ان پر تمہیں نازا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اوصاف کی حامل تم سے بہتر خواتین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ازدواج کے طور پر فراہم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہاں پر تمام جو صفتیں ہیں، جو اوصاف ہیں، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، یہاں پر اور کا لفظ یوز نہیں ہوا، یعنی وہ مسلمان بھی ہوں اور مومن بھی ہوں۔ یعنی مسلمان سے مراد یہاں فرما بردار، مسلم، اسلمہ،
اس سے نکلا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے. مومن بھی ہوں، اہل ایمان بھی ہوں، قانتات ہوں، ٹھیک ہے، تائبات ہوں، یہ تمام خوبیاں بیک وقت جمع ہو سکتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک غیر معمولی اسلوب ہے یہاں پر ذکر کہ وہ خواتین ایسی شخصیات ہوں گی جن میں یہ تمام اوصاف بیک وقت موجود ہوں گے، سوائے آخری دو اوصاف کے، کیونکہ یہ دونوں اوصاف اکٹھے ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، سیبات و ابکارا. سمجھ آ رہی ہے؟ سیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، اور شادی کے بعد اس کو طلاق ہو گئی ہو، خواہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی یا وہ مطلقہ ہو یا وہ بیوہ ہو، ایسی عورت کو سیبہ کہا جاتا ہے. اور ابکارا سے مراد ایسی خواتین ہیں جو کنواری ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک عورت ایک وقت میں ان دونوں باتوں کی حامل نہیں ہو سکتی، یا وہ سیبہ ہوگی یا وہ کنواری ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر غور کیجئے، ضمنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجین کی فہرست اپنے سامنے رکھتے ہیں ہم، ان کے اس میں گرامی نام مبارک اپنے سامنے رکھتے ہیں اپنی امہات المؤمنین کے. تو اگر دیکھیے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی تمام ازواج مطہرات طیبات ہی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. کچھ ایسی تھیں جن کو پہلے طلاق ہو چکی تھی، اور کچھ ایسی تھیں کہ جو بیوہ تھیں. ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی تھیں جو کہ کنواری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ شامل ہوئیں. بہرحال ان تمام آیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، ابتدائی جو ابھی 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کا تعلق عائلی زندگی سے ہے. عائلی زندگی آئین سے ہے، ٹھیک ہے. یعنی میں نے بعض اسٹوڈنٹس کا دیکھا ہے، وہ املا کی غلطی میں یہ چیز کو ایڈ کرتے، الف مد دا سے ایڈ کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو آئین سے بتایا. بہرحال عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی زندگی جس کا تعلق، یعنی زندگی کا وہ پہلو جو پہلو جو ہے وہ گھریلو معاملات سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے. اور اس میں جس طرح یہاں ہے تو وہ زوجین کے معاملات ہیں. تو تمام کے تمام مضمون کا خلاصہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان روزمرہ زندگی کے معاملات کو حد اعتدال میں رہنا چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دوسرے کے، دیکھیں، ایک کا حق ہے تو وہ دوسرے کا آٹومیٹکلی فرض ہے، ایک کا فرض ہے تو آٹومیٹکلی وہ دوسرے کا حق ہے. تو اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ اپنے فرائض کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اور اپنے حقوق کے بارے میں بھی علم ہو. دوسرے کے حقوق کا بھی علم ہونا ضروری ہے. تو ان تمام معاملات میں ایک چیز کو پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے، دیٹ از حقوق اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو تمام معاملات پر فوقیت دینی چاہیے. ہم نے یہ سیکھا کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں اور اصلاح کی کوئی صورت نہ رہے تو قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے شرافت کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے. قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے. قرآن کریم ہماری اس معاملے میں بہت اصلاح کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ صلح کا رستہ اختیار کرو، بہتر ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، بہتر ہے کہ دونوں زوجین ساری زندگی ساتھ رہیں. لیکن ایک آپشن دیا کہ اگر نہیں بن پا رہی تو علیحدہ ہو جاؤ، لیکن علیحدگی کو بھی بہترین طریقے سے، یعنی اگر ہم سورۃ الطلاق کو دیکھیں اس سے ماں قبل سورہ کو، تو اس میں علیحدگی کا سارا بتایا، طور طریقے بتائے گئے. سورۃ البقرہ ہے، اس میں جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کن معاملات سے، کس طرح سے معاملات کے متعلق اپنا لائحہ عمل اختیار کیا جائے، اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے. اور اگین کہوں گی، سورۃ الطلاق سمجھ کے سورۃ التحریم سمجھے، زیادہ باعث برکت ہوگا، علم کے حصول کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. دوسرا یہ کہ سورۃ الطلاق کے نیچے جو جتنی بھی سیریز ہیں طلاق کے معاملے سے ریلیونٹ، ان کا لنک میں نے ساتھ ہی دے دیا ہے ڈسکرپشن میں، تو آپ ان کو سن سکتے ہیں تاکہ بہترین اس ٹاپک کی انڈرسٹینڈ آپ اس کو اچھے سے کر سکیں.
تو بہرحال ہم نے ان معاملات سے جو آئلی زندگی کے قرآن کریم میں کچھ ذکر ہیں اور کچھ احکامات ہیں، تو ان سے کیا ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ رشتہ بڑا بابرکت ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن میں اگر حضرت آدم کا ذکر ہے تو حوا کا ذکر ہے، سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، مٹی سے، اور پھر ان سے ان کی زوجہ کو۔ تو یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے کہہ لیں زوجین کا۔ تو آپس میں پیار اور محبت سے، اتفاق سے، اعتبار سے، عزت سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو اللہ نے راہ بھی دکھائے تاکہ زندگیوں کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ انسان کی مینٹلی سٹیبلٹی کا خیال رکھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپشن دیا کہ تم علیحدہ ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں ماحول اچھا ہو، محبت اور یگانت کا رنگ بھی غالب ہو، تو بھی محتاط رہا جائے کہ کہیں بیجا محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ٹوٹ تو نہیں رہی، ان سے تجاوز تو نہیں کیا جا رہا، اور ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت انسان کو غلط رستے پر لے جائے۔ یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاملات کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، عادات کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں۔ حب اللہ میں جس قدر والذین آمنوا اشد حب للہ، وہ بات اور طرف چلی جائے گی، لیکن میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں اپنے اس پوائنٹ کو کہ جب اللہ سے محبت کی بات آئے، اس کی اطاعت کی بات آئے، تو اللہ نے اس کو صفت بیان کیا قرآن میں کہ اہل ایمان تو از حد محبت کرتے ہیں اللہ سے، حد سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرے حوالے سے اطاعت رسول ہے، جس حد تک انسان کے اندر کیپیسٹی ہے وہ دین اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرے۔ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جتنا تمہارے اندر کیپیسٹی ہے تم اپنی جان لگا دو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو حب اللہ، اطاعت رسول، محبت رسول تو بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور از حد ضروری ہیں۔ لیکن اگر دنیاوی دیگر عادات اور اطوار کے معاملے میں بات کی جائے نا، تو شدت پسندی بھی جو ہے وہ تباہی کے گڑھے پہ لے جاتی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی یہ آئلی زندگی کے معاملات پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کو دیکھیے، اختلافات بھی بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں بھی اصلاح کی کہ کہیں محبت میں بھی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اس حوالے سے 28ویں پارے میں ہی صورت ہے، ابھی ریسنٹلی ہم گزر کے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ قرآن کریم میں عدو لکم کا ذکر بھی آتا ہے، تمہارے دشمن ہیں۔ تو دشمن کیوں کہا گیا؟ حقیقی طور پہ تو وہ دشمن نہیں ہوتے، تلواریں نیزے لے کے آپ پر وار کرنے تو نہیں کھڑے ہوتے، ان کو کیوں دشمن کہا گیا؟ اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ تو ان آیات سے بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف میں اس سورۃ التحریم کی ابتدائی 5 آیات نہیں بلکہ اس ٹاپک کے متعلق بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا کا پورا ٹاپک ایز ہول اگر ہم ان کو سمیٹیں تو یہ پوائنٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کہیں بیجا محبت میں ایک دوسرے کی، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ زوجین ہو، آپس میں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی پر تمہیں اتار دیں اور تم اللہ کی نافرمانی کی طرف جھک جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بیوی یا اپنے بچوں کی محبت میں، اگر ایک زوجہ ہے تو وہ اپنے شوہر یا بچوں کی محبت میں کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو غلط راستے پر لے جائے۔ اب یہاں پر مثال کے ساتھ آج کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سمہاؤ مرد رزق کمانے نکلتا ہے تو وہ بیوی اور بچوں کی محبت میں ہی، ان کی چاہت میں، ان کے احساس میں ہی تو نکلتا ہے نا۔ تو وہ کیا کرتا ہے اپنی فیملی کو فیڈ کرنے کے لیے، وہ چاہتا ہے میں بہتر سے بہتر چیز دوں۔ تو اگر عورت شکر گزار ہوگی، جتنا بھی مرد لا رہا ہے اس کو شکر سے قبول کرتی ہے اور اس کے اندر اپنے وسائل کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر وہ خرچ کرتی ہے یا گھر کے معاملات کو چلاتی ہے، تو دیٹ از بیٹر فار آل آف دیم، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر عورت ہی مجبور کرے، عورت ہی گھر میں جو ہے وہ فتنہ اور فساد برپا کرے، عورت ہی جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دے، میرے پورا نہیں پڑ رہا، میرے سے ہو نہیں رہا، میں یہ، یعنی وہ کب کرے گی؟ اس میں بھی بہت ساری ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ بہرحال کہ اس کو بنیادی حقوق اگر مل رہے ہیں نا، اس کے علاوہ وہ کہاں دیکھتی ہے پھر وہ یہ ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں،
یو مے ڈس ایگری ود دیٹ پوائنٹ، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پھر وہ کمپٹیشن کی طرف چل جاتے ہیں، فلاں نے یہ کپڑا پہنا، فلاں کے بچے نے یہ اس طرح کا بیگ لیا، فلاں کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو جب ہم اپنے وسائل سے ہٹ کر اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہوئے، تو اصل فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہسبینڈ کی کمائی دیکھیں، وہ اتنا کما رہا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے چاہے وہ نوکری، اس کے اندر رہتے رہتے اپنے وسائل کو یوز کریں، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے زندگی کے، گھر کے سکون کے لیے بھی اور زندگی کو گزارنے کے لیے بھی۔ تو بہرحال تو پھر مرد انہی کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط قدم اٹھاتے ہیں، پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ تجارت میں نہیں دیکھتے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں، کائنڈ آف دور کے معاملات میں، ان کے بائی نیمز، میں کسی کا ایک کا نیم نہیں لوں گی، ایسے لوگ ہیں جن کو مال کمانے کی اس قدر ہوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہہ لیں کہ اہل ایمان میں ہمارا شمار فرمائے، ایمان پر زندگی دے، اطاعت پر زندگی دے، اور اسی حالت پہ موت۔ وہ آج کل کوئی نہیں دیکھ رہا، جس قدر کا برا جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، بس کہہ رہے ہیں مال آنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔ تو اس پر، اس سارے کے پیچھے ایک پوائنٹ ہوتا ہے، دیٹ از کیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے، آمین۔ تو بہرحال پوائنٹ یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ بیجا محبت بھی جو ہے وہ نافرمانی الہی کی طرف چلی جاتی ہے، تو اپنے معاملات کو اعتدال میں رکھیں، ہر معاملے کے ساتھ اعتدال کے ساتھ نپٹیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت یا نافرمانی کی طرف راہ نہ کھلے اور ہم اپنی دنیا اور عاقبت کو برباد ہونے سے بچا سکیں۔ تو یہاں پر ہمارا آیت نمبر 5 جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو اگلی آیات ہیں ان کا تعلق خصوصی طور پر مردوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے اونورڈ ہم آگے پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ یہاں تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔